سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی سیدھ میں ٹیک لگایا اور اعلانات کیے، جس نے تلوار زمین پر رکھی وہ معاف، جو ایمان لایا وہ معاف، جو ابو سفیان کے پناہ میں آیا وہ معاف، سب معاف معاف معاف۔ آپ رحمتوں کے موج میں تھے، لیکن اعلان کیا کہ اکرمہ ابن ابی جہل جہاں ملا پکڑو اس کو، وہ معاف نہیں، پکڑو اس کو، لاؤ۔ فإنه آذى اللہ اور رسول نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ ابو جہل کا بیٹا وہ بھاگا وہاں سے، چلتے 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 وہ دور بھاگا۔ آگے کشتی کھڑی تھی، اس کو کہا مجھے دوسرے کنارے پر لے جاؤ، وہ ہمارا دشمن حضرت محمد یہاں آ گیا ہے، مار رہا ہے۔ بیٹھ گیا، کشتی روانہ ہو گئی تو طغیانی آئی، کشتی ہلنے لگی تو اس نے کہا یا اللہ یا منان یا عزا۔ کشتی والے نے کہا چپ چپ، منہ بند، کیا بکواس کر رہا ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ ایک اللہ کو پکارو، یا اللہ یا رب۔ کشتیاں صرف وہ رب پار کرتا ہے، لات وات کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا اچھا، خشکی پر بھی کچھ کام نہیں کیا، یہاں تک دوڑا ہے، اور تری میں بھی کام نہیں کرتی، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک اللہ کو ہر جگہ پکارو، مجھے واپس لے جاؤ، میں نہیں جاتا، میں جا کے اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے ایمان لاتا۔ یہی تو وہ دعویٰ کرتے ہیں، یہی تو اس کا پیغام و تعلیم ہے کہ ایک اللہ کو ہر جگہ پکارو۔ وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کہیں نبی تک پہنچنے سے پہلے ان کا کوئی جان نثار مجھے قتل نہ کرے۔ حضرت ناراض تو بہت زیادہ ہے۔ پھر خیال آتا ہے کہ سچے پیغمبر ہے، اللہ وحی کے ذریعے مجھ سے آگاہ کر دے گا۔ قسم قسم خیالات دل میں لیے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس کی اہلیہ کو پتہ چلا کہ حضرت نے سب کو معاف کیا، اکرمہ کی بیوی کو، وہ کعبہ شریف میں آ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت و کے عالم میں تھے اور رحمت خوب پرجوش تھی۔ اس نے کہا حضرت آپ نے سب کو معاف کیا، میرے خاوند اکرمہ کو بھی معاف کر دیں۔ آپ نے کہا معاف کر دیں۔ یہ خاوند کی تلاش میں باہر نکلی، مکہ مکرمہ کے باہر ملی خاوند کو اور اس کو حال سنایا، وہ خوش ہوا۔ اس نے کہا میں سیدھا حضرت کی خدمت میں ایمان لانے جا اللہ